Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu anggota yang lain yang masih belum hadir, mari kita baca salawat nariah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin la. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
وبركاته. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Gianyar beserta jajarannya, Bapak anggota pengajian LDNU Kabupaten Gianyar yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka silaturahim dan pengajian rutin setiap sebulan sekali di LDNU Kabupaten Gianyar. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Selawat serta salam tetap tercurah limpahkan ke pangkuan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak yang dirahmati Allah, sebelum acara kami mulai, dari Sahibul Bait berkenan berkirim doa untuk almarhum dan almarhumah. Yang pertama untuk almarhumah, untuk almarhum Bapak Suraharja sekalian, almarhum Bapak Ahmad Sadari sekalian, almarhum Bapak Kartowijoyo sekalian, almarhum Bapak Kasbari sekalian, almarhum Bapak Abi Baruto. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang tadi kami sebutkan diampuni segala kehilafannya. Amin. Diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak yang dirahmati Allah, adapun susunan acara tersusun sebagai berikut. Yang pertama pembukaan yang telah kita buka tadi bersama-sama. Acara yang kedua yaitu pembacaan istighosah. Kami mohon kepada Bapak Haji Muhammad Yasin untuk memimpinnya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan doa. Acara yang ketiga yaitu pengarahan dari Bapak Ketua PCNU Kabupaten Gianyar. Acara yang ketiga yaitu arisan dan diakhiri dengan penutup. Untuk itu kepada bapak-bapak yang bertugas kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. شيء الله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من أرواح جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى خصوصا جميع نهضة العلماء شيخنا خليل المكان اسمه الشيخ Haji Asy'ari Jamal, Kiai Haji Abdullah Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Ramli Tamim, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, Kiai Haji Abdul Hamid Basuran Suman, Kiai Haji Muhammad Ali Naqsim Hasan, Kiai Haji Ahmad Siddiq Jambal Suman, Abdurrahman Wahid Jambang Suman, Kiai Salim Fatih, Abdul Muqim Zati Jamal. وسلم وفرهم من الله لدرجات في الجنة ويؤذ علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلومهم
ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن جميعا للقبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى خصوصنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب ثم إلى روح المرحوم ثم إلى محمد أحمد Sadri sekalian semua Bapak Tartawi Jaya sekalian ثم إلى المرحوم Bapak Pasari ثم إلى Adi اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم 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 يا الله
يا خالق يا مبدع 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 يا خالق يا حفيظ يا ناصر يا وكيل يا الله 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 يا حي القيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت ليلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت ليلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت ليلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا بديع 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 قبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمقون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن
كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا عن إلههم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأضداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عصمتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار حسنا تخيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار حسنا تخيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار حسنا تخيلا يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
أعوذ بالله من آمين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله آمين رب العالمين حمدا آمين يوافي نعمه ويكفر مجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين آمين وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين آمين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل واد وخير وصل آمين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين آمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من آمين جميع الأهوال والآفات آمين وتقضي لنا بها جميع الحاجات آمين وتطهرنا بها من جميع الشيئات آمين وترفعنا بها عندك على الدرجات آمين وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع آمين الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحفظنا آمين بالتقوى والاستقامة آمين وأعدنا من مجيبة ندم إنك السميع الدعاء آمين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة ساملة آمين وإلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين آمين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين آمين والمصنفين مخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ثم إلى خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني آمين ثم إلى الروح جميعا للقبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا وبريا ثم إلى خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا آمين ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب ثم إلى روح المربى آمين Sumaila Amin. Bapak Muhammad Sadari Sumaila Amin. Bapak Kartawijaya Amin Sumaila Almarhum Bapak Amin. Wasbari Sumaila Almarhum Habib Amin اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انجل الرحمة والمغفرة والشفاعة وإلى أرواح جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرة النيران اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak yang dirahmati Allah, demikian pembacaan istighosah sekaligus kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan khususnya dari Sahibul Bait diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya sebelum acara pengarahan dari PCNU Gianyar, kita istirahat terlebih dahulu. Masih ke sana dia. Pak lalu dulu. Masih keluar dia. Selawatan. Ini selawatan.
lalu sedikit aja. Pembukaan aja. Sambil menunggu narasumber, mari kita isi salawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikhina من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Untuk acara selanjutnya yaitu pengarahan dari Bapak PCNU Kabupaten Gianyar kepada Bapak Haji Sukesno Suwandi, kami persilahkan. Ini aja. Gak bisa. Yang ini aja Pak. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Yang kami hormati, kami taati para alim, para ulama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Wabil khusus kepada Wakil Rois Suriah PCNU Kabupaten Gianyar, Bapak Haji Muhammad Yasin. Alhamdulillah, semoga beliau tetap sehat, bisa menghadiri kegiatan rutin ya LDNU Kabupaten Gianyar. Kemudian segenap jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang hadir pada kesempatan ini, dan kemudian yang kami hormati dan kami cintai segenap jajaran pengurus LDNU Kabupaten Gianyar yang selalu
melaksanakan kegiatan rutinitas. Kalau dulu Lailatul Istima, sekarang LDNU yang membackup. Sebenarnya Lailatul Istima. Nah, kalau Lailatul Istima biasanya kegiatan ini sampai malam ya, membahas tentang organisasi, perkembangan organisasi, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh organisasi. Alhamdulillah semuanya bisa hadir ya, pada malam yang berbahagia ini. Marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji doa dan syukur. Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul bersama, bersilaturahmi ya. Dalam rangka pengajian ya. Pengajian Lailatul Nahdlatul Ulama ya. Jadi pengajian yang dilaksanakan setiap bulan melalui lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Gianyar. Salawat dan salam saya curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sang pembawa risalah rahmatan lil alamin. Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketua LDNU-nya masih berhalangan ya. Masih berhalangan. Artinya ke depan aktif gitu ya. Insya Allah alhamdulillah. Pulang kampung. Oh, nggih. Ya alhamdulillah kalau misalkan lagi pulang kampung, biasanya kalau pulang kampung kan masih punya kampung, masih inget gitu loh. Jadi sekaligus menambah ilmu di Jawa kan gitu ya. Di Jawa ya Pak ya, bukan di Madura ya. Di Jawa. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan, semoga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ya dan bisa berkumpul bersama teman-teman ya. Baik pengurus PCNU dan jamaah LDNU Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan ya, bahasanya pesan-pesan sedikit itu ya. Bagaimana LDNU ke depan ya. Ini supaya bisa lebih lebih semangat lagi ya. Artinya apa? Kalau misalkan kegiatan-kegiatan ini hanya berfokus pada jamaah LDNU, ini nampaknya ke depan mohon maaf ini ya Pak Sekretaris ya. Jadi ya seperti ini aja, tapi maksud kami bagaimana seluruh jajaran pengurus ini saya bincang-bincang sama Pak Sekretaris. Kalau ini kan Sekretaris LDNU ya, Sekretaris PCNU ya, bagaimana LDNU ke depan seluruh jajarannya itu supaya ikut bergabung. Nah, ini pesan daripada beliau sehingga momen-momen setiap bulan dalam rangka kegiatan ini bisa sebagai sarana komunikasi, informasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, oleh karena itu LDNU kalau misalkan di PCNU itu sebagai lembaga ya. LDNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jelas. Artinya LDNU itu bukan badan otonom. LDNU merupakan lembaga. Nah, oleh karena itu, karena lembaga, maka hubungan komunikasi, ya Pak G, hubungan komunikasi antara lembaga dengan PCNU selalu nyambung. Komunikasi, informasi, ada persoalan apa disampaikan kepada PCNU. Nah, kalau misalkan, mohon maaf itu BANOM, Badan Otonom, itu mereka
otonom, kan bahasanya otonom, sehingga tatkala komunikasi informasi kepada PCNU hukumnya bukan wajib, sunnah muakkad. Tapi kalau misalkan lembaga ya di bawah PCNU itu wajib, hukumnya wajib, jadi komunikasi informasi persoalan apa dan lain sebagainya. Mengenai masalah teknis pelaksanaan, monggo ya LDNU jalan terus, alhamdulillah hingga sampai saat ini tetap berjalan. Ya walaupun tidak ada ketuanya, tetapi sekretaris dan lainnya bisa berjalan. Saya melihat bahwa lembaga atau LDNU di Kabupaten Gianyar ini pengurusnya masih ada yang kurang, Pak ya. Apa lengkap semua sudah ya? Lengkap semuanya ya. Oh ya, alhamdulillah ya. Nah, tempo hari dalam pertemuan itu ada mengusulkan bagaimana kalau misalkan mau ditambah gitu ya. Tidak apa-apa dalam rangka untuk membantu tugas-tugas di LDNU sehingga gampang kita restrukturisasi, penataan ulang terkait kepengurusan. Enggak masalah, Pak. Tapi kalau sudah cukup alhamdulillah gitu ya. Kemudian di PCNU itu ada lembaga jumlahnya 7. Alhamdulillah. Lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Gianyar ya, di bidang dakwah. Kemudian ada Lisbumi, lembaga seni budaya Nahdlatul Ulama. Ini di Jawil ini ketua Lisbuminya itu hadir itu. Ya. Kemudian ada LPNU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Ada LKNU, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Kemudian ada LTNU. Ya. Kemudian ada Laksperdam. Ini yang saya mintain bantuan dalam rangka untuk sumber daya manusia. Dan bekerja sama dengan pemerintah, kemudian ada petugas khusus ya yang tugasnya adalah di desa-desa itu ya. Alhamdulillah ini PCNU sekarang sudah mulai meroket gitu ya. Mulai meroket apalagi nanti 2025 ya, kepengurusan saya itu tinggal 2 tahun lah. Kira-kira 2 tahun kurang gitu ya. Oleh karena itu bukan hanya PKB aja yang meroket. Nah, jadi NU meroket gitu ya, lebih meroket dulu. Jadi ya mudah-mudahan sama-sama meroket lah gitu ya. Jadi harapan daripada kami kan seperti itu. Nah, kemudian di jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama ya, ini semangatnya luar biasa, dalam kurun 3 tahun. Bagaimana menghadapi COVID? Kalau kita hitung perjalanan kita hanya 1 tahun ini, COVID-19, ya siapapun tidak berani untuk melawannya, gitu ya. Nah, oleh karena itu PCN punya hajatan besar. Nah, ini perlu dukungan bapak-bapak semua. Ya, hajatan besar. Artinya bahwa selama ini PCNU Kabupaten Gianyar, ya mohon maaf, belum punya sekretariat, maka kepengurusan kita 2020-2025 itu alhamdulillah ya beli tanah dulu. Ya, senilai 800 juta. Ya, ini alhamdulillah berkat kerjasama ya dengan teman-teman pengurus cabang Nahdlatul Ulama, badan otonomnya dan lain sebagainya. Saya berikan atensi semuanya itu. Artinya tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu dalam penggalian dana. Setiap momen, setiap kegiatan yang dicari adalah pendanaan dalam rangka untuk menyelesaikan pembelian lahan. Jangan melihat yang kemarin,
beli tanah, kemudian musibah. Insya Allah dengan musibah itu menjadi berkah. Artinya kita tahu persis bagaimana diuji ya, bagaimana PCNU diuji ya, sesuai dengan kemampuan. Insya Allah akan kita lewati. Ini kenapa saya sampaikan supaya pesan saya terhadap segenap jajaran pengurus PCNU yang belum tahu supaya tahu, Banom yang belum tahu supaya tahu, tidak sarung gremeng gitu ya. Pesan saya seperti itu. Nah, tatkala diuji terkait masalah keuangan, ya tidak main-main, sedikit itu ya, tidak main-main itu, bukan sedikit maksudnya, cukup lumayan, karena melalui iuran wajib, koin 1 juta umat, ya, kemudian sertifikat wakaf, apapun yang penting sah dan halal. Nah, mudah-mudahan perjalanan ini kita kawal semuanya, ya. Mudah-mudahan kita kawal semuanya. Kami bersama sekretaris bendahara pergi ke sana kemari, kemudian ngawal persoalan itu. Kalau dikatakan mungkin agak pusing, iya, waktu, tenaga, biaya dan lain sebagainya. Tapi yang saya prihatin bagaimana oknum, ya, oknum polisi loh ya, Muslim lagi, ya, sampai tega uang umat dilarikan itu loh, sampai tega, ya, uang umat ya, uang umat dilarikan. Mudah-mudahan ya ke depan saya tidak, bahasanya tidak apa ya, tidak berhadapan dengan umat ya, apalagi Nahdlatul Ulama ya. Ini akan bahaya ya. Kalau tidak sadar bahwa itu uang umat, maka apa yang akan terjadi kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan pelajaran ya buat mereka yang main-main terhadap Nahdlatul Ulama ya. Ini nanti di akhirat ya, mudah-mudahan sebelum sampai di akhirat pun di dunia barangkali mungkin akan merasakan itu ya. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita selalu merapatkan barisan, bergandengan tangan, tetap jangan berprasangka buruk bahwa uang itu akan hilang ya. Terkait masalah pembelian tanah juga dilaksanakan, ya ini yang mengurus Bapak Sekretaris PCNU ya. Mudah-mudahan beliau tetap mengawal ya hingga akhir. Jadi walaupun toh awalnya pembelian rumah dengan harga 650 juta, kemudian sekarang dapat tanah yang lebih luas dari tanah atau rumah yang lama. Ya, mudah-mudahan sekretaris bendahara tetap semangat dalam pengabdian dan perjuangan di NU dan kemudian mendapatkan barokah dan berkah dari Allah atas semangat perjuangan itu. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak ya, terkait masalah koin 1 juta umat setiap bulan tetap berjalan. Nggih. Alhamdulillah iuran wajib syariah juga tetap berjalan. Infak berjalan, sedekah berjalan. Jadi jangan lihat nomilnya, oh kalau misalkan saya tidak infak sedekah 500 ribu tidak infak. Jangan berpikir itu. Yang penting bagaimana manfaat buat umat ya, buat umat artinya melalui PCNU Kabupaten Gianyar. Alhamdulillah ya, kepengurusan 2020-2025 ini malah MBCNU
punya sekretariat duluan ini yang kita tempatin. Mudah-mudahan selalu digunakan tempat kegiatan-kegiatan sebagaimana yang kita cita-citakan, bahwa NU bukan hanya bidang sosial ekonomi, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan semuanya. Jadi semangat kita dalam berkhidmat di NU, ya, jadi harapan kami tempat ini digunakan ya untuk sosial, ekonomi, pendidikan, kemudian apa lagi? Ya. Hah? Seni budaya, politik, ya kan gitu. Politiknya amar ma'ruf nahi mungkar, politiknya kebangsaan. Tapi kalau sebelah saya ini politiknya praktis. Di NU boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi NU memang tidak berpolitik praktis, tetapi kader-kader NU boleh ya jadi politik itu boleh, hingga bisa mewakili umat NU. Kemudian alhamdulillah pada 2024 nanti ini suasananya sudah semakin panas ya. Suasana hari ini pun juga mulai panas. Hati tetap dingin, jangan terpengaruh ya, jangan terpengaruh. Kalau mau berpengaruh dengan Pak Lalu monggo ya, jangan terpengaruh. Panase ati sapa sing kuat nyangga ya, panase sinar matahari. Ya, panase ati sapa sing kuat nyangga kan ngono. Tapi kalau panasnya sinar matahari wong akeh kuat ya. Ya, artinya seperti itu. Nah, alhamdulillah 2004 ini saya sampaikan juga supaya tahu bahwa NU ya, Nahdlatul Ulama pada tahun 2004 alhamdulillah ada kader ya, kader terbaik ya dari Nahdlatul Ulama, namanya Gus Niam. Kenal ya sama Gus Niam ya? Gus Niam adalah putranya Al-Muharram Kiai Haji ya, Nur Hadi Al-Hafiz ya. Beliau diusung dari NU Nahdlatul Ulama ya, melalui NU beliau menjadi DPD RI ya, wakil calon ya, calon DPD RI 2024 ya. Oleh karena itu kader-kader NU mantapkan ya. Saya tidak kampanye ini ya. Saya tidak kampanye, cuma menyampaikan informasi bahwa beliau akan maju di 2024 sebagai calon DPD RI utusan dari Bali. Oleh karena itu mohon doanya, mohon dukungannya ya, karena ini dari NU ya. Kemudian beliau adalah putra ya Bapak Kiai Haji Nur Hadi ya. Tentu kita semuanya adalah untuk memberikan doa. Nggak usah pikir-pikir sana sini. Kalau misalkan kader NU kemudian maju ya kita dukung gitu aja ya, kita dukung. Nah, tatkala nanti jadi ya insya Allah partisipasi kemudian kontribusi terhadap NU itu nyata. Saya ngomong sini nggak apa-apa ya, artinya karena di internal NU ya yang kita bicarakan adalah kader NU ya. Jadi kalau saya bicara di masjid kemudian salah ya,
bukan tempatnya. Ini kan NU, jadi di ruang NU kemudian saya sampaikan sebagai pesan, Nah, oleh karena itu kemarin itu beliau datang kemari dalam rangka ta'aruf, ya, kemudian silaturahmi dan halal bihalal. Nampaknya yang kita undang juga ada yang nggak hadir ya. Hah? Ya, hadir gitu. Maksud saya, ya ayo bareng-bareng ngono. Jangan kalau HBS datang rame-rame ngono ya. Datang rame-rame. Tapi kalau misalkan kadernya NU yang datang dari provinsi, mohon maaf, kemudian wilayah, pengurus wilayah hadir, kemudian didampingi juga oleh DPD, ya hadir gitu ya. Sehingga dengan demikian apa yang mau disampaikan, sehingga dengan demikian tahu apa yang akan diharapkan nanti dan lain sebagainya. Luar biasa, alhamdulillah. Dan kemudian juga bahwa persoalan PCNU yang lagi bermasalah juga beliau ikut campur. Artinya ikut campur mendampingi saya ya di Polda Bali. Alhamdulillah beliau semangatnya luar biasa, jaringannya luar biasa. Kemudian beliau juga seorang kiai juga. Nah, ini pas. Jadi nyambung semuanya. Artinya kalau misalkan kader NU kan tahu semua, yang tahu-tahu aja lah, yang nggak tahu bagaimana latar belakangnya, kemudian ideologinya, ini ya prihatin. Maksud saya, oh iya ya, ini kader NU, kemudian putra kiai, ya kader terbaik NU, kemudian mewakili NU, ya sudah selesai. Jangan lagi yang belum paham benar apa ideologinya, latar belakangnya, apakah nyambung dengan NU-nya, itu perlu. Kalau misalkan tidak paham, maka yang dikhawatirkan nanti akan mencederai NU. Partisipasi dengan NU aja enggak ada. Ya. Jadi lupa. Jadi jangan sampai istilahnya kacang lupa pada kulitnya. Dulu minta dukungan, sekarang setelah jadi boro-boro ya dekati NU, kemudian komunikasi dengan NU. Ya wis, wassalam. Oleh karena itu ke depan mohon maaf ya, barangkali mungkin dalam hal ini bisa jadi bahan pemikiran-pemikiran. Nah, mohon dikawal lah Pak Kiai ini. Ya, jadi wakil Rais Suriah PCNU mohon dibantu dikawal. Nggih Pak. Senyumnya itu ikhlas. Ya benar bersama beliau itu senyumnya ikhlas. Insya Allah kalau beliau itu sudah menyampaikan seperti itu, insya Allah akan memberikan support ya. Jadi barangkali mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan kemudian kader-kader NU yang di PKB monggo ya, saya nggak akan mencampuri nggak akan bahasanya wah saya ini sudah masuk di politik praktis nanti dipecat, nggak ya, silahkan ya. Tapi jangan hanya PKB kan lahir dari rahim NU, bener. Kemudian PKB kan anak kandung NU, bener ya, bener gitu ya. Ya, tapi ya kalau misalkan ada berkat itu ya mampirlah. Berkat ya. Berkatnya ya mampir gitu loh maksudnya, sehingga dukungan dari teman-teman dan kemudian yang lainnya, banomnya dan yang lainnya itu semangat ya. Ya kalau saya kan hanya doakan aja nggih Pak Lalu, saya hanya mendoakan aja semoga kader NU bisa mewakili dari PKB dan kemudian sebagai kader NU. Nggih, mohon maaf barangkali mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan harapan kami ke depan LDNU ya selalu berkomunikasi dengan MBC yang ada di Kabupaten Gianyar.
bila perlu bersama kami, panggih Pak Haji, bersama kami keliling ya, karena selama ini Pak Ketuanya sibuk ya, barangkali sekretarisnya ada waktu, mari kita bersama-sama ya ke MBC se-Kabupaten Gianyar. Ya, itu barangkali mungkin pesan yang kami sampaikan, mudah-mudahan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dalam berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Jangan sampai ada kader, mohon maaf ya, ada kader ini, saya jujur ini saya sampaikan ini, kader NU kalau tidak salah dari Ansor itu, saya beberapa kali mengingatkan, itu kadernya sampai kok seperti itu bagaimana? Ya, yang lebih parah setelah ganti celana cingkrang, ya celana cingkrang tahu ya, pakai daster, namanya diganti. Padahal namanya siapa itu? Diganti nama Gus, tidak usah saya sebutkan lah. Pokoknya Gus lah, jadi Gus. Loh, kapan mulai jadi anak kiai kan? Nah, kemudian akidahnya sudah beda sudah. Hah? Ya walaupun namanya Gus jadi Gus Bintu gitu ya. Jadi nggak bener itu. Jadi maksud saya ya, Ansor harus mengambil tindakan. Pernah mengikuti namanya PD-PKPNU, sudah dibaiat, kemudian berubah total, tarik itu sertifikatnya, kemudian diumumkan kalau misalkan sudah beda haluan. Jadi NU jangan dibawa-bawa lagi gitu, seperti itu. Saya prihatin, tatkala bagaimana NU berjuang, kemudian mereka sudah dibaiat, sudah mengikuti PD-PKNU, ya, lalu sifatnya berubah dan kemudian ideologinya sudah berubah. Ya, mudah-mudahan yang ada di sini ya, yang pernah mengikuti PD-PKPNU ya, jangan main-main. Artinya tetap melaksanakan ya sebagaimana yang disampaikan dalam PD-PKNU itu. Jadi mereka lebih loyalitas mestinya, jangan lemah gitu ya. Jadi artinya jangan lemah. Jadi girohnya, semangatnya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ada kesempatan mereka hadir, kemudian semacam jaringan. Dia telah dididik di kawah candra di muka. Kalau misalkan di pemerintahan itu apa? Kalau di pemerintahan bahasanya di apa? Bukan dilantik, Pak. Digembleng itu ya. Apa ya? Bukan. Di sana di gembleng ya, supaya ideologinya itu tertanam benar itu terhadap didoktrin bukan sekolah apa namanya itu ada. Kalau misalkan mau masuk dan kemudian di sana Lemhanas ya. Ya. Jadi artinya seperti itu ideologi. Jadi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia itu bahasanya sudah tidak tergoyahkan. Nah oleh karena itu terkait masalah hal tersebut sebenarnya kader NU itu sudah nggak perlu diragukan lagi. Ya, kebangsaan, wawasan kebangsaan, 4 pilar negara kesatuan Republik Indonesia sudah nggak perlu dilakukan pada NU. Cuma kadang-kadang ini bagaimana perjuangan kader-kader NU, berkatnya itu kadang nggak pernah lewat. Gitu aja. Jadi selama ini kegiatan-kegiatan organisasi yang dijalankan oleh NU belum pernah ya, kita juga tidak minta, belum pernah mendapatkan berkat ya dari manapun. Hanya swadaya masyarakat sendiri dan iuran
sendiri, dan itulah kelebihan daripada Nahdlatul Ulama. Jadi tidak perlu diragukan terhadap NU ya dalam membangun negeri ini. Ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada segenap jajaran kader-kader NU yang dalam hal ini sekarang di bawah lembaga dakwah ini. Mudah-mudahan RDNU tetap berjalan dengan baik dan tetap semangat. Oke, barangkali mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ucapan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan dan pengarahan yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua PCNU Kabupaten Gianyar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Ketua bahwa Ketua LDNU sementara sudah menghubungi kami bahwa beliau belum bisa aktif sampai 4 bulan 6 bulan. Sementara nanti untuk pengganti sementara akan di masalah surat menyurat maupun yang lainnya itu akan di handle oleh Bapak Wakil Ketua yaitu Pak Jugo. Jadi untuk kedepannya mulai bulan depan surat menyurat untuk pengajian LDNU yang bertanda tangan sementara adalah Pak Jugo. Demikian Pak Ketua kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti setelah ada kabar akan kami sampaikan kembali. Untuk itu sebelum acara arisan dan istirahat, kami mewakili dari pengurus LDNU Kabupaten Gianyar mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mewakili dari Sahibul Bait Bapak Jugo, sekali lagi kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kegiatan ini. Dan marilah kita akhiri acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.